السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک کے دین اسلام پہنچایا۔ ایک بار پھر ہم اس تفسیر کی کلاس میں جڑ چکے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس سورہ ہے وہ سورۃ العلق ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی سورہ مبارک آئے ہیں ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے۔ آج جو ہمارے پاس درس ہے وہ ہے سورۃ العلق۔ سورۃ العلق جو ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ العلق مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ سورۃ العلق جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اور سورۃ العلق کا جو علق لفظ ہے یہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ اور علق جو ہے، علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو، علق کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کو۔ نعم، ہم اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس درس میں یہ سورت مکمل ہو۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور رب کائنات اس سورہ میں فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نمبر 5 میں دیکھیں گے کہ نمبر 5 میں اس کی تفسیر کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو تفسیر یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، جو آپ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں پر تفسیر مقرر کی گئی ہے احسن البیان، اس میں یہاں پر صاحب تفسیر لکھتے ہیں یہ سب سے پہلے وحی ہے۔ اور ہم اس بات کا علم بھی رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا آغاز اسی سورہ سے ہوا اور اس سورہ میں 5 آیتوں سے ہوا، اور جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ یہاں پر یہ سب سے پہلے وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خالی نہیں بیٹھا کرتے تھے بلکہ وہ وہاں پر عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ نے فرمایا، فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اسے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ نبوت کا آغاز تو علم سے ہوا ہے، نبوت کا آغاز پڑھنے سے ہوا۔ اسی لیے امام بخاری نے باب جو باندھا ہے اپنی صحیح میں وہ ہے کہ باب القول والعمل، باب القول والعمل، یہاں پر قول پہلے عمل بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے انسان کو اقرا پہ ضرور عمل کرنی ہے، علم پہ ضرور عمل کرنی ہے۔ یہاں پہ فرشتے نے آ کر کہا پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا، فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا یا زور سے بھینچا اور کہا پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تفصیل کے لیے اگر آپ کو یہ حدیث دیکھنی ہے تو صحیح بخاری میں کتاب بدء الوحی میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب بدء الوحی، اقرا جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ، خلق جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہاں پر آپ کو اس تفسیر میں جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئی، جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، اور انہی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا۔
جیسا کہ احادیث میں ذکر ہو چکا ہے، جیسے یہاں پر حوالہ دیا تھا صحیح بخاری کا کتاب الوحی کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے اور کئی کئی راتیں وہاں رہتے. گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے کر جاتے. پھر اپنے گھر سیدھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وہی نازل ہوئی. یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہی کا آغاز کیسے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ جبریل آیا اور کہنے لگا پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں. آپ کہتے ہیں کہ پھر پڑھیے. فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے. اس نے کہا کہ میں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بڑے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا آپ پھر سے پڑھیے. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. تو فرشتے نے پھر تیسری بار زور سے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے بھڑک رہا تھا. آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا دو، یعنی زملونی زملونی زملونی. ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا. یہاں تک جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا علم جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے نبوت کا علم رکھنے والی یا نبوت کی خبر رکھنے والی پہلی خاتون اس پوری کائنات میں وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو خدیجہ نے اس کو دلاسے دے دیا جس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. اور خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا. اگر ہم نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں گے تو قرابت داروں سے اچھا سلوک تھا، ہمیشہ سچ بولتے تھے. اسی طریقے سے محروم لوگوں کو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے تھے، مہمان کی ضیافت کرتے تھے، مصائب میں حق کی پاسداری کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. اور آپ سبھی اسٹوڈنٹس جو بھی یہاں تفسیر کی کلاس میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس سورہ جو ہے، سورہ کی تفسیر آپ لوگ صحیح بخاری سے دیکھ سکتے ہیں کتاب الوحی. وہاں پہ آپ کو مکمل پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے نازل ہوئی، پھر کس طریقے سے خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل کے پاس لیا، جو خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے. تو ان کا باپ اور ورقہ کا بھائی تھا. دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے. وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے. تو یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی. پھر ہجرت کی بات پر آپ کا تعجب بھی ہوا. یہ سارا کچھ جو معاملہ اس سورے میں ہے یہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہم زیادہ طویل میں نہیں جانا چاہتے، فی الحال آپ خالی ترجمہ اور تفسیر کی طرف دیکھ لیجیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. نمبر 1 میں دیکھ لیجیے آپ. نمبر 1 میں یہ ہے مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے، جس سے اس کا شرف واضح ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں اس آیت کا جو ہے ترجمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ اس کائنات میں انسان کا کیا مقام. اور جواب یہ ہے کہ جیسے کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کو یہ کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے مخلوق کے آگے سر جھکائے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجز نما طریق سے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. استقراری حمل کے بعد وہ ایک بے جان لوتھڑا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل گزارے. اس لوتھڑے پر اس کے اعضاء کے نقش و نگار بنائے، جسم کے اندرونی اعضاء پیدا کیے،
پھر اس میں کئی طرح کی ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا کر کے اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الانسان من علق. اس کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم. آپ پڑھیے اقرا وربک الاکرم. نمبر 3 میں تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا. تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے. تو نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں گے یہ یہاں پر بطور تاکید فرمایا, اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتذار کا ازالہ فرمایا. یہاں پر دیکھ لیجیے یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتذار کا ازالہ فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بہت کرم والا ہے, یعنی پڑھ. انسانوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے. اللہ اکرم کس لحاظ سے؟ یہاں پر تو کہا گیا ہے اقرا وربک الاکرم. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا رب کیسے اکرم ہے, جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے. پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا. اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیں. تو یہاں پر اقرا وربک الاکرم, اقرا وربک الاکرم, آپ پڑھیے اپنے پروردگار سے جو بڑا کریم, جو بڑا اکرم ہے. اس کے بعد رب فرماتے ہیں اقرا وربک الاکرم کے بعد الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا یعنی علم سکھایا. تو یہاں پر انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا, جس سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے اور لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر انتہائی محدود رہ جاتی. یعنی یہ قلم ہی ایسی چیز ہے جس قلم کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے تو پورا کا پورا ریکارڈ موجود رہتا ہے جب قلم سے لکھا ہوا. اب تو دوری جدید ہے, اب تو ٹیکنالوجی ہے, اس پہ بھی موجود رہتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی زبان سے کوئی کام کرتا ہے, اگر کوئی اپنی اعضاء سے کوئی کام کرتا ہے, وہ ممکن ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مٹ سکتا ہے, لیکن جو قلم سے کام کیا ہوگا وہ تو برابر باقی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو بذر وحی عطا فرماتا ہے وہ انسانی علوم سے بلند تر اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتا ہے. یہ استثنائی صورت ہے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا, جس میں کفار کے کئی اعتراضات کے جوابات اور کئی دیگر مصلحتیں تھی جن کا قرآن نے جو ہے جا بجاز کر دیا تھا. تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم يعلم. یہاں پر اس صاحب تفسیر نے قلم کی تعریف کی ہے. قلم کے معنی ہے, یہاں پر دیکھ لیجیے آپ, قلم کے معنی ہے قطع کرنا. قلم کے معنی ہے قطع کرنا, تراشنا. قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے. مطلب اب تو کم ہی ٹائم ہو چکا ہے کہ آج کل وہ قلم نہیں بنائے جاتے, نہیں تو ابھی کچھ سالوں پہلے وہ قلم بھی استعمال کیا جاتا تھا جس کو ہم پہلے تراشتے تھے. اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا. کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے, کچھ اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے. ذہن و حافظہ میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. یعنی جو انسان کے ذہن میں ہو, جو انسان کے دل میں ہو, انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ علم بھی چلا جاتا ہے. زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا. البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اسی قلم کی بدولت تمام علوم, پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے, حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا. اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب قال ما اکتب.
کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا تو قلم سے کہا کہ آپ وہی لکھو، آپ سب کچھ لکھو، تو قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں، کہا اکتب ما ہوا کائن، کہ آپ برابر وہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا، علم الانسان ما لم یعلم۔ نمبر 5 میں آپ لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد، یہ تو اس کے بعد والی آیت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں پر جب انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتا ہے۔ یہ پہلی وحی کی آخری آیت ہے، کیونکہ پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ اس میں نازل ہوئی تھی۔ یہ پہلے وحی کی آخری آیت ہے جس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصے سے بےتاب تھے، اور اس نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، سچ مچ انسان۔ کلا، یہاں پر کلا کا ترجمہ ہرگز بھی ہو سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگے، کلا ان الانسان لا یطغی، انسان سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان رآہ استغنا، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، ان رآہ استغنا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، ان الی ربک الرجعى، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، یقیناً لوٹنا جو ہے ان الی ربک الرجعى، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تو نے بھلا اس سے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، عبدن بندہ، اذا صلی، جب وہ نماز ادا کرتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ تو ان آیتوں کی تفسیر میں یہاں پر جو ہے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ انسان کی ایک عام خصلت بیان کر دی ہے، وہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم خدا فراموش ہونا، کہ جب کسی کو سیر ہو کر کھانے کو ملنے لگتا ہے اور اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسان کو درکنار اپنے خالق و مالک کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور اس کی سرکش اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ کرم کرتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بہت زیادہ دیتا ہے، اس وقت انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ تو دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان الانسان لا یطغی، سچ میں انسان تو آپ سے باہر ہو سکتا ہے، ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے پرواہ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعى، یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ رجعا بمعنی لوٹ کر واپس جانے کا مقام، رجعا کہتے ہیں واپس جانے کا مقام، لوٹ کر واپس جانے کا مقام، یعنی انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اسے اپنے پروردگار کے پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اس متکبرانہ روش کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، جب بندہ نماز پڑھے۔ تو یہاں پر یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ ہدایت پر، مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل، ارأیت الذی ینہا، جو ینہا میں جو نہیں ہے کہ یہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس سے مراد ہے ابو جہل جو اسلام کا شدید دشمن تھا، عبدن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہو۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تو اس تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر ابو جہل کا سیخ پا ہونا یا غصہ ہونا اور متعدد بار حملے کرنا، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، آپ لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے
قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران سجدہ کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، کہنے لگا لات و عزات کی قسم، اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ سردار قریش نے جب اپنے رئیس کو اس حال میں دیکھا تو حیرانی سے پوچھا ابو الحکم کیا ہوا؟ حیرانی سے پوچھا ابو الحکم کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، نیز صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ والجنہ والنار میں موجود ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل اپنے اہل مجلس سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب یہ ابو جہل جو ہے وہ ہمیشہ طاق میں رہتا تھا کہ میں کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤں۔ اب میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا تو اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا۔ رأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کر دیا، مجھے بے یار و مددگار چھوڑو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور نماز ادا کرنے لگے تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بڑا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیتے۔ قریب پہنچا ہی تھا، اب یہاں پر سمجھنا ہے، قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا ابو الحکم کیا ماجرا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک کریہ المنظر اونٹ آڑے آ گیا۔ یہ تو پورا معجزہ ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا، یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، تو کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ اس شخص سے کون مراد ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا، وہ تو ابو جہل ہے۔ اب عبدن، یہاں پر عبدن سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، او امر بالتقوی، وہ تقوی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا۔ نمبر 1 میں دیکھ لیجیے اب، یعنی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم، جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا ایسی ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس کو دھمکیاں دی جائیں؟ تو یہاں پر رب کائنات نے فرمایا او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو، نمبر دو میں یعنی یہ ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعراض کرتا ہو۔ ارأیت بمعنی اخبرنی، مجھے بتلا دو۔ ارأیت ان کان، ارأیت ان کذب وتولی، بلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہو۔ الم یعلم، اس کے بعد رب فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے، کون؟ ابو جہل، یہ شخص جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کو جزا دے گا۔ یعنی یہ الف لام میم، یہ علم تعلم مذکورہ شرطوں ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ان کذب وتولی کی جزا ہے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کلا
लइल्लम यंतहि, कल्ला लइल्लम यंतहि, यकीनन अगर ये बाज न रहा, लनस्फअन बिन्नासिया, तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर इसे घसीटेंगे, यानी अल्लाह इसको सजा देगा। नंबर 4 में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से जो रोकता है, यानी वो अबू जहल है, इससे बाज न आया। लनस्फअन के माने है लनअखुज़न, तो हम इससे इसकी पेशानी से पकड़कर घसीटेंगे। हदीस में आता है अबू जहल ने कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ने से बाज ना आया तो मैं इसकी गर्दन पर पाँव रख दूंगा, नाउजुबिल्लाह, यानी इसे रोन दूंगा या यूं जलील करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पूछी, आपने फरमाया अगर वो ऐसा करता तो फिर इसे पकड़ लेते। सही बुखारी तफसीर सूरतुल अलक में मौजूद है। उसके बाद रब्बे कायनात फरमाते हैं नासियतिन कादिबतिन खातिआ, नासियतिन कादिबतिन खातिआ, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार, नासियतिन कादिबतिन खातिआ, जो झूठी खताकार है। नंबर 5 में अगर हम इसकी तफसीर देखेंगे, नंबर 5 में पेशानी की ये सिफात बतौर मजाज झूठी है, अपनी बात में खताकार है, अपने फेल में झूठी है। यहाँ पर ये है ये जो है झूठी है, अपनी बात में खताकार है और अपने खताकार और अपने फेल में। अगर हम इसकी तफसीर देखेंगे नासियतिन कादिबतिन खातिआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यानी इसकी पेशानी या दिमाग में तकब्बुर का जो खनास समाया हुआ है, अगर वो अपनी ऐसी हरकतों से बाज न आया तो हम इसकी बदकिरदार और बदतीनियत पेशानी को जलील मुजरिमों की तरह पेशानी के बालों से घसीट कर जहन्नम रसीद कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, उसके बाद फरमाते हैं फलयदउ नादिया, फलयदउ फलयदउ नादिया, ये अपनी मजलिस वालों को बुला ले। सनदउ ज़बानिया, हम भी दोजख के प्यादों को बुलाएंगे, हम भी दोजख के प्यादों को बुलाएंगे। अगर आप नंबर 6 में देखेंगे, हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल गुजरा तो कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझे नमाज पढ़ने से मना नहीं किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त धमकी आमेज बातें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कड़ा जवाब दिया तो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मुझे किस चीज से डराता है? अल्लाह की कसम, इस वादी में सबसे ज्यादा मेरी हिमायती, मेरे हिमायती और मजलिस वाले जिस पर ये आयत नाजिल हुई। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर वो अपने हिमायतों को भी बुलाता वो तो उसी वक्त मलाइका अजाब से इसे पकड़ लेते। सुनन तिरमिजी की तफसीर सूरत इकरा में, मुस्नद अहमद वो तफसीर इब्न जरीर में और सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि उसने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया कि एकदम से उल्टे पांव पीछे हटा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। इससे कहा गया क्या बात है? उसने कहा, मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की खंदक, होलनाक मंजर और बहुत सारे पर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे करीब होता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी नोच लेते। किताब सिफ़तुल क़ियामा में बाबु इन्नल इंसाना लयतग़ा अज़्ज़बानिया, दारोगे और पुलिस यानी ताकतवर लश्कर जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सनद उस ज़बानिया, अल्लाह ने फरमाया कि हम भी अपने जहन्नम के प्यादों को बुलाएंगे। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खबरदार इसका कहना हरगिज ना मानना और सजदा कर और करीब हो जाए। यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू जहल और उसके हवारियों को कह रहा है, खबरदार रहिए, इसका कहना हरगिज ना मानना और सजदा कर और करीब हो जा। तो यहाँ पर जब हम इसकी तफसीर देखते हैं तो इसकी तफसीर में हमें यही पता चलता है लास्ट में कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, आप इसकी बात न माने और सजदा करके अपने परवरदिगार का कुर्ब हासिल कीजिए। यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कर रहे हैं। तो सजदे की फजीलत यानी इस बदकिरदार शख्स की बात मानकर काबा में नमाज की अदायगी से रुकने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इस तरह नमाज अदा करते रहो जैसे पहले अदा करते रहे थे। वादा रहे कि यहाँ सजदा से मुराद सिर्फ सजदा नहीं बल्कि नमाज है। और अरबों का कायदा है कि वो किसी चीज का जुज अशरफ बोलकर इसे कुल या असल चीज मुराद लेते हैं। और बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर नमाजें अदा करेंगे उतना ही ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, लिहाजा नमाजें बकसरत अदा किया कीजिए। हमें भी चाहिए कि नमाज के जरिए हम जो है अल्लाह के करीब हो सकते हैं। जिस तरीके से सजदे के बारे में आया है कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही वहुव साजिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह के करीब तब ही होता है जब वो नमाज में सजदे की हालत में है।
تو انسان کو سجدہ کر لینا چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے، اس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے آخر پہ سجدۃ التلاوہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورت اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا، تو سجدہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔